السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ سنت جلسہ کیسے کریں گے اور سنت جلسہ استراحت کس طریقے سے کریں گے۔ ایک آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں کہ دو سجدوں کے بیچ میں کس طریقے سے بیٹھیں گے اور کیا پڑھیں گے، اور دو سجدوں کے بعد بیٹھیں گے اور کیسے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کر لیتے، کرنے کے بعد جب بیٹھتے تو الٹے پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھتے اور پڑھتے رب اغفرلی رب اغفرلی۔ دو سجدوں کے بیچ کی دعا ہے یہ رب اغفرلی رب اغفرلی۔ ایک اور دعا بھی ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ آسان اور چھوٹی ہے، اکثر لوگ خاموشی بیٹھے رہتے ہیں نا دو سجدوں کے بیچ میں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کرتے، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ایک ساتھ رکعت پہ نہ کھڑے ہو جاتے بلکہ بیٹھتے، بیٹھ کر پھر کھڑے ہوتے، اور اس بیٹھنے کو وہ نماز کا سکون قرار دیتے اور اس کا حکم بھی دیتے۔ تو شریعت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، ان کے حکم عدولی ہمیں نہیں کرنی، ہمیں دو سجدوں کے بعد بیٹھنا ہے، بیٹھ کے پھر کھڑے ہونا۔ اور کھڑے ہونے کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے کھڑے ہوتے، یعنی کہ ہاتھوں کو زمین پر رکھتے اور اس پر زور لگاتے ہوئے کھڑے ہوتے۔ یہی ایک سنت طریقہ ہے، تو لہٰذا اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گھٹنے بعد میں اٹھاتے ہیں، پہلے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، گھٹنوں کے اوپر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، گھٹنے پہلے اٹھانے ہیں، ہاتھوں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اٹھنا ہے۔ اور اس طریقے سے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز سنت طریقے پر ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے اور ابھی سے جب بھی ہم یہ بات پتہ چل گئی تو ہمیں اسی وقت سے اس کام کو کرنا شروع کر دینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں میں رب اغفرلی پڑھتے تھے، ان کے بیچ میں درمیان میں، اور جب وہ کھڑے ہوتے اگلی رکعت کے لیے تو بیٹھ کر کھڑے ہوتے، ایک ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔